السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں ہم آج کی ایپیسوڈ اپنے ونر کے ساتھ۔ ہماری ونر ہیں آج کی سوزین شیخ۔ اور سوزین، مجھے بتانا آج کمنٹ میں کتنی دفعہ تم نے تاشفین کو جیت لیا ہے۔ تو سب سے بہترین کمنٹ سوزین شیخ کے علاوہ باقی سارے کمنٹس بھی مجھے بہت 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 زیادہ پسند آئے، لیکن آج کے ہمارے ونر ہیں سوزین شیخ۔ تو آئیے اب ہماری ایپیسوڈ کا سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو میں نے آج اسٹیمیٹ لگایا تھا میری ٹوٹل ایپیسوڈ کتنی ہے، تو جناب ایپیسوڈ ہے میری 86 ٹوٹل۔ تو اب آپ خود دیکھ لو کہ آپ لوگوں نے جتنی دن مجھے چھٹیاں ہیں، میرا جو نیکسٹ سیمسٹر ابھی پیپر ختم ہوئے، تو نیکسٹ سیمسٹر ہے جو میرا وہ 11 دن کے بعد شروع ہونے والا ہے۔ تو آپ لوگ دیکھ لو بھائی کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے، سرپرائز لینا ہے کہ نہیں لینا۔ آئی ڈونٹ یار، ایک تو میری انگلش بھی ساری بھول جاتی ہے جب میں آپ لوگوں سے بات کر رہی ہوتی ہوں۔ خیر، میں بھی احمد کی طرح ہوں نا، انگلش میں تھوڑی سی کزمور۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں آج کی، نہیں بات کیا کرتے ہیں یار، آج کے ایپیسوڈ پڑھتے ہیں۔ لیٹس اسٹارٹ۔ کبھی یوں بھی میرے دل میں تو قسط نمبر 37، تحریر عریشہ۔ آنکھیں کھولو لڑکی، ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ وہ اسے ساری رات جگانے کے بعد اب صبح بھی سونے نہیں دے رہا تھا۔ تاشفین تناوش جب بھی آنکھیں بند کرتی، وہ اسے دھمکیاں دینے پر اتر آتا اور وہ اسے صرف گھور کر رہ جاتی، بلکہ آج تو اس کی شرارتی نظروں پر وہ اسے گھور بھی نہیں پا رہی تھی۔ تاشفین، مجھے سونے دینا پلیز۔ اسے بہت سخت نیند آ رہی تھی، اسی لیے منت بھرے لہجے میں بولی، کیا مطلب تمہیں نیند آ رہی ہے؟ تم اپنے شوہر کی حکم عدولی کرو گی؟ وہ ایک لمحے میں چاہنے والے محبوب سے شوہر بن گیا تھا، وہ بھی کوئی معمولی شوہر نہیں بلکہ ظالم اور جابر، جو اپنی بیوی کو سونے تک نہیں دے رہا تھا۔ آپ تو بہت ظالم ٹائپ کے شوہر بن رہے ہیں، رحم کریں سرتاج، مجھے نیند آ رہی ہے، وہ معصومیت سے بولی۔ تو اس کے سرتاج کہنے پر وہ مزید پاس آیا۔ چندا، تھوڑی دیر اور جاگو پھر سو جانا۔ اس کے سرخ ہوتے آرزو پر اپنے لب رکھتے ہوئے وہ منانے والے انداز میں بولا، کیا کریں گے جاگ کر؟ اب سو جاتے ہیں نا، ہمیں واپس گھر بھی تو جانا ہے۔ وہ پھر سے منت بھرے لہجے میں کہہ رہی تھی، مجھے تمہارے چہرے پر اپنی محبت کے سارے شرم و حیا کے رنگوں کو سمیٹنا ہے۔ میں چاہتا ہوں میں بس تمہیں دیکھتا رہوں اور تم ایسے ہی میرے سامنے رہو۔ وہ اسے شدت سے خود میں بیچتے ہوئے بولا، ہاں تو آپ دیکھتے رہیں، میں سوتی ہوں۔ اس نے مسئلے کا حل نکالا تو اس نے کندھے اچکا دیے، نوٹ اے بیڈ آئیڈیا، سو جاؤ، میں تمہیں دیکھتا رہوں گا۔ اس نے کھلے دل سے اجازت دے دی، جبکہ وہ فوراً ہی آنکھیں بند کر گئی تھی، لیکن آنکھوں کی پلکوں پر مسلسل حرکت ہو رہی تھی۔ وہ اسے محبت پاش نگاہوں سے تکے جا رہا تھا، جبکہ لبوں پر مسکراہٹ پھیل رہی تھی۔ اس کے اس طرح سے دیکھنے پر وہ سونے تک کی کوشش تک نہیں کر پا رہی تھی۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو تاشفین کے چہرے کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ تاشفین، مت دیکھے نا اس طرح، وہ معصومیت کی انتہا کر گئی، جبکہ تاشفین کا کہکا بے ساختہ تھا۔ کبھی کہتی ہو میرے سونے کے بعد دیکھتے رہو، کبھی کہتی ہو مت دیکھو، ایسے کرو گی تو سچ میں کھا جاؤں گا تمہیں۔ اس کا حصار تنگ ہوتا جا رہا تھا، جو اس کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا رہا تھا۔ سب سے پہلے تم مجھے اپنے حصار سے آزاد کریں۔ ساری رات آپ نے مجھے ایک سیکنڈ نہیں سونے دیا، اب میں مزید آپ کی من مرضیاں نہیں چلنے دوں گی۔ وہ نگاہیں چراتے ہوئے بڑی مشکل سے بول پا رہی تھی، جان، تمہاری جان اتنی سی ہے اور پنگے تم شیر سے لے رہی ہو۔ میری من مرضیاں تو اب ساری زندگی چلیں گی جانو، تم بس اپنی خیر مناؤ۔
وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو قید کرتے ہوئے ایک بار پھر سے اس پر جھکنے لگا۔ تاشفین، نہیں پلیز، مجھے نیند۔ اس کے الفاظ اس کے لبوں میں قید ہو کر رہ گئے تھے۔ وہ اس کی پکڑ پر پوری طرح قید ہو گئی تھی۔ تو اتنی پتلی سی ہے، کچھ کھائے پیے گی تبھی تو جان بنے گی۔ وہاں کچھ کھاتی پیتی نہیں تھی کیا؟ اماں اس کے لیے سوپ بنا کر لے آئی تھی، جبکہ وہ ان کے حلوص پر انکار تک نہ کر پائی۔ وہ اتنی محبت سے پیش آ رہی تھی جیسے وہ سچ مچ میں ان کی بیٹی ہو۔ آنٹی، میں بہت زیادہ کھا چکی ہوں، اب اس سے زیادہ نہیں کھا سکتی۔ سچ کہوں تو میں نے اپنی ضرورت سے زیادہ کھایا ہے، اتنا کہ ہاتھ اب بھی نہیں رک رہے، لیکن اب پیٹ کہہ رہا ہے کہ مجھ پر رحم کرو، میں نے پھٹنا نہیں ہے۔ وہ شرارت سے انہیں دیکھتے ہوئے بولی تو اماں بھی مسکرا دی۔ چل ٹھیک ہے، ابھی نہیں کھا سکتی تو نہیں کھا، تھوڑی دیر کے بعد کھا لینا، تیری صحت کے لیے بہت اچھا ہے، کیونکہ جتنی تو ہے نا، تو ہوا سے اڑ جائے گی۔ اور رک، میں ذرا تیرے شوہر کی خبر لے کر آتی ہوں۔ بیوی بیمار پڑی ہے اور اس نے ایک دفعہ گھر فون کر کے بھی تیرا حال نہیں پوچھا۔ اس کی تو آج میں ٹھیک سے کلاس لوں گی۔ اماں اپنا فون نکال کر چھوٹے کو دیتے ہوئے کہنے لگی تاکہ وہ انہیں کال ملا کر دے سکے۔ اس نے نوٹ کیا تھا کہ اماں کا فون زیادہ تر چھوٹو کے ہی قبضے میں تھا، کیونکہ خود تو اماں استعمال کرتی ہی نہیں تھی، یہاں تک کہ انہیں اسمارٹ فون پر کال ملانی بھی نہیں آتی تھی۔ یہ سارے کام چھوٹو کے تھے، اسی لیے وہ فون اماں کا کم اور چھوٹو کا زیادہ تھا۔ یہ لیجیے، لگ گئی کال۔ اس نے فرمانبرداری سے فون ان کے حوالے کیا۔ السلام علیکم اماں، کہیں کیوں فون کیا؟ خیریت تو تھی؟ وہ بہت ضروری میٹنگ اٹینڈ کر رہا تھا۔ اماں کا فون آتے دیکھ وہ ایکسکیوز کرتا باہر نکلا تھا۔ اس کے لیے سب سے ضروری اس کی اماں تھی، باقی سب لوگ بعد میں آتے تھے۔ وعلیکم السلام۔ ہاں، بہت ضروری کام ہے، اسی لیے تو تجھے فون کیا ہے۔ تجھے کوئی ہوش و حواس ہے یا نہیں؟ کل تیری دلہن اس گھر میں آئی ہے، صبح سے بیچاری بیمار ہے، اور تو اس کا خیال کرنے کے بجائے دفتروں کے چکر کاٹ رہا ہے۔ نہ تو تجھے اپنی بیوی کی فکر ہے اور نہ ہی اس کی صحت کا خیال۔ اماں تو فون ہاتھ لگتے ہی شروع ہو گئی تھی، جبکہ مائرہ مزے لیتے ہوئے ان دونوں ماں بیٹے کی ساری باتیں سننے لگی۔ یہ ہٹلر صرف باہر شیر تھا، اماں کے سامنے تو اس کی ایک نہیں چلتی تھی۔ اماں، میں صبح وہیں پر تھا جب وہ بے ہوش ہوئی، ڈاکٹر کو میں نے ہی بلایا تھا، اس نے جیسے اپنی صفائی دی تھی۔ ہاں بیٹا، بہت بڑا احسان کر دیا تو نے میری نونہہ کی ذات پر، جو ڈاکٹر کو بلا دیا، ورنہ تو میری نونہہ نے مر ہی جانا تھا۔ اپنا کام ختم کر کے سیدھا گھر آ، ورنہ اب میں تیرے دفتر آ جاؤں گی۔ اماں کی دھمکی دینے کا اپنا ہی انداز تھا۔ چھوٹو تو منہ تکیے میں دبا کر کھی کرنے لگا، جبکہ دوسری طرف وارق کے لبوں پر بھی مسکان تھی۔ نہیں اماں جان، آپ کو زحمت کرنے کی ضرورت نہیں، میں میٹنگ ختم کر کے گھر ہی آتا ہوں۔ صرف گھر مت آنا، آتے ہوئے میری نونہہ کے لیے اس کی پسند کی کوئی چیز لے کے آنا۔ اماں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، چاکلیٹ فلیور کی آئس کریم۔ مائرہ نے ایک ادا سے اپنی فرمائش نوٹ کروائی تھی، جبکہ اس کی آواز وہ دوسری طرف سن چکا تھا۔ آئس کریم بول رہی ہے، باقی کون سی چاہیے تو چھوٹو سے پوچھ لے۔ اماں نے فون چھوٹو کی طرف بڑھایا، جسے اس نے فوراً تھام لیا۔ بھابھی اور احمد کے لیے چاکلیٹ فلیور اور چھوٹو کے لیے ونیلا۔ چھوٹو نے ایک سیکنڈ دیر نہ کرتے ہوئے کہا تو مائرہ کھلکھلا کر ہنسی۔ ہاں، ان دو نمونوں کے چمچے بیچ میں ضرور چلیں گے۔ اماں کو ان دونوں کی فرمائش پسند نہیں آئی تھی، لیکن مائرہ خوب انجوائے کر رہی تھی۔
تو مجھر اماں کے سامنے بے بس ہے۔ اس کا مطلب مجھے اماں کو اپنی سائڈ کرنا ہوگا، وہ سوچ رہی تھی، اور پھر اس نے ایک فیصلہ کر لیا۔ وہ گھر واپس آیا تو اماں اسے باہر صوفے پر بیٹھی نظر آئی، وہ بھی ساتھ ہی تھی۔ وہ دونوں پتہ نہیں کون سی باتیں کرنے میں مگن تھی، جبکہ چھوٹو بھاگتے ہوئے اس کے ہاتھ سے شاپر لیتا ملازمہ کے حوالے کر چکا تھا، اور ساتھ میں آرڈر بھی پاس کر چکا تھا کہ ملازمہ کے پاس صرف 2 منٹ ہیں اسے سرو کرنے کے لیے، ورنہ وہ شاپر کا لحاظ بھی نہیں کرے گا۔ السلام علیکم اماں، وہ ان کے سامنے بیٹھا کہنے لگا تو اماں نے سر کے اشارے سے سلام کا جواب دیا۔ یہ مسلمان نہیں ہے اماں، اسے گھورتے ہوئے بولی تو مائرہ ایک بار پھر سے اپنی ہنسی چھپانے لگی۔ اس نے صرف اپنی ماں کو ہی سلام کیا تھا۔ کوئی بات نہیں اماں، یہاں میں نظر نہیں آئی ہوں گی۔ اس نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ آج صبح ہی اماں نے اسے آنٹی کہنے پر ٹوکا تھا، تب سے وہ اس کی بھی اماں بن گئی تھی۔ اللہ اللہ، 5 فٹ 2 انچ کی لڑکی اسے نظر نہیں آئی ہوگی۔ اماں نے غصے سے وارق کو دیکھا، جبکہ وارق اس لڑکی کو گور رہا تھا جو ایک ہی دن میں اس کی اماں پر پوری طرح سے قبضہ کیے بیٹھی تھی۔ اماں، اب اس کو سلام آپ کے سامنے تو نہیں کر سکتا نا؟ میاں بیوی کے سلام کرنے کا انداز ذرا الگ ہوتے ہیں۔ وہ کیا ہے نا، میری بیوی کو سادے سلام پسند نہیں آتے، اس نے بے باکی سے جواب دیا۔ توبہ، کتنا بے شرم ہے، ابھی بیوی کو آئے دن نہیں ہوا اور اس کی بے باکیاں شروع ہو گئی ہیں۔ اماں کا تو لحاظ کر۔ اماں ہنستے ہوئے اٹھ کر کچن کی طرف چلی گئی، جبکہ وہ اسے گھورنے لگی تھی۔ وہ اس سے کس طرح کے سلام کی توقع رکھتی تھی، اسے خود بھی سمجھ میں نہ آیا۔ تو کیا خیال ہے بیگم، سلام کیا جائے آپ کو؟ صبح والے انداز میں وہ اسے کچھ یاد دلاتے ہوئے بولا تو مائرہ کا ہاتھ بے ساختہ اپنے لبوں پر آ رکا۔ یقیناً اس طرح کا سلام تم کمرے میں جا کر لینا پسند کرو گی، وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھے اسے بھرپور انداز میں سمجھا رہا تھا، جبکہ مائرہ فوراً وہاں سے واک آؤٹ کر کے کچن کی طرف چلی گئی۔ یہ میری سوچ سے زیادہ چالاک لڑکی ہے۔ ایک ہی دن میں اماں کو ایسی کیا پٹیاں پڑھائی ہیں کہ بیٹے سے زیادہ انہیں بہو پیاری ہو گئی ہے۔ وہ سوچتے ہوئے اٹھ کر فریش ہونے چلا گیا، لیکن اس نے سوچ لیا تھا وہ اس لڑکی کو زیادہ دن تک اپنی ماں کے آس پاس نہیں رہنے دے گا۔ ان دونوں کے واپسی 12 بجنے کے بعد ہوئی تھی۔ وہ جتنا جلدی کرتی رہی، تاشفین اتنا ہی لیٹ واپس آیا تھا۔ آتے ہی اس نے سب سے پہلے اپنا فون آن کیا، جہاں پر روز کے بے شمار میسیجز تھے۔ کیسے ہو تم؟ تمہاری مام کیسی ہیں؟ ان کی طبیعت کیسی ہے؟ تم ان کا خیال تو رکھ رہے ہو نا؟ کب تک آؤ گے؟ میں تمہیں مس کر رہی ہوں۔ اس طرح کے نہ جانے کتنے میسیجز تھے جنہیں وہ نظر انداز کرتا کچن کی طرف آیا تھا۔ بیگم صاحبہ، کچھ کھانے کو ملے گا یا نہیں؟ کچن سے نوڈلز کی خوشبو آئی تو وہ ادھر ہی آتے ہوئے مسکرا کر اسے دیکھتا سوال کرنے لگا۔ بس 2 منٹ، نوڈلز بن جائیں گے، باقی جلدی کچھ نہیں بنے گا، تھوڑا سا انتظار کریں، وہ اسے دیکھ کر کہنے لگی۔ اسے گھر آنے کی اتنی جلدی تھی کہ تاشفین کے بار بار کہنے پر کہ انہیں ہوٹل سے کچھ کھا لینا چاہیے، اس نے حامی نہ بھری، کیونکہ اسے بہت شرم محسوس ہو رہی تھی۔ اور دوسرا، اس نے بہت بھاری ڈریس پہن رکھی تھی، اس کے ساتھ وہ کسی پبلک جگہ پر ہرگز نہیں جا سکتی تھی، اسی لیے اس کے ساتھ گھر آتے ہی اس نے سب سے پہلے نوڈلز بنائے تھے، کیونکہ تاشفین کو بہت بھوک لگ رہی تھی۔ یہ بات وہ راستے میں بھی اسے 2-3 دفعہ بتا چکا تھا۔ آپ آفس جائیں گے؟
وہ جلدی جلدی نوڈلز ڈش میں نکالتے ہوئے پوچھنے لگی۔ تاشفین نے نوٹ کیا کہ وہ اس کی طرف بالکل نہیں دیکھ رہی تھی، اور اگر نگاہیں اٹھا کر وہ اس کی طرف دیکھ بھی لیتی تو اس کا چہرہ شرم و حیا سے سرخ پڑ جاتا۔ کوئی راستہ نہیں چھوڑا تم نے خود سے دور جانے کا۔ یہ من موہنی صورت آج چھوڑ کر میں کہیں نہیں جا سکتا۔ وہ اچانک اسے پیچھے سے اپنے حصار میں قید کرتے ہوئے اس کی گردن پر اپنے لبوں سے مہر لگانے لگا۔ نوڈلز بن گئے ہیں، کھا لیجئے، وہ اس کی پناہوں سے گھبراتے ہوئے بولی۔ کل رات تو اس کی شدتیں سہتے ہوئے اس نے پوری طرح خود کو اس کے حوالے کر دیا تھا، لیکن اب اس کی ہر نگاہ اسے گھبراہٹ میں مبتلا کر رہی تھی۔ اپنے ہاتھوں سے کھلاؤ، وہ مزید بے باک ہوتے ہوئے اسے چھوڑتا کرسی پر بیٹھا اور اگلے ہی لمحے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی باہوں میں قید کرتا اپنی گود میں بٹھا چکا تھا۔ تاشفین پلیز، وہ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ جانو، میرے خیال میں اب یہ پلیز پلیز والے سارے مراحل ہم طے کر چکے ہیں، اب تو ہمیں ایک دوسرے کے مزید قریب ہونا چاہیے۔ اس کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپاتا وہ گہری سانس لیتے ہوئے اس کی گردن پر اپنے لبوں سے محبت بھری تحریر رقم کرنے لگا۔ اس کی بے باکیاں اسے گھبراہٹ میں مبتلا کر رہی تھی۔ کہنے کو تو سارے پردے گر چکے تھے، لیکن شرم و حیا کے پردے اب تک باقی تھے۔ وہ اس کی بے باکیاں سہ نہیں پا رہی تھی۔ اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاؤ، پھر سونے چلی جانا، میں بالکل ڈسٹرب نہیں کروں گا۔ اس کی گردن پر شدت بھرا لمس چھوڑتے ہوئے وہ شرط رکھ رہا تھا، جبکہ اس کے ہاتھوں کی انگلیاں بے باکی سے اس کی گردن اور کمر پر گردش کر رہی تھی۔ جی میں کھلاتی ہوں نا۔ اس نے فوراً حامی بھرتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن تاشفین نے بہت صفائی سے اس کی کوشش کو ناکام بنا دیا تھا۔ شرط یہ ہے کہ کھانا تمہیں مجھے اسی طرح سے کھلانا ہوگا، شرماتے ہوئے وہ آنکھ دباتے ہوئے بولا تو تناوش نے اپنی تمام تر ہمت جمع کر کے ہاں میں سر ہلایا تھا، اور اب وہ لرزتے کانپتے ہاتھوں سے اس کے لیے ایک پلیٹ میں نوڈلز نکالتے ہوئے کھلانے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کے بے باک ہاتھوں کا لمس اس سے بری طرح سے الجھائے دے رہا تھا۔ بڑی مشکل سے اپنے کانپتے ہاتھوں سے نوڈل کی چمچ اس کے لبوں کے پاس لائی تھی، جبکہ اس کی یہ شرم و حیا اسے بری طرح سے مزید شرارتوں پر اکسا رہی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر دوسرے چمچ کے ساتھ اسے کھلانا شروع کر دیا۔ میں بعد میں کھاؤں گی، وہ جلدی سے جلدی یہاں سے بھاگنا چاہتی تھی، اسی لیے اس کے ہاتھ سے چمچ منہ میں لیتے ہوئے بولی، تم یہاں سے تب تک نہیں جا سکتی جب تک میری مرضی نہ ہو، اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ کھانا کھا لو، ویسے بھی بھوکی کب تک مقابلہ کرو گی۔ وہ ذیومانی انداز میں اس کے لیے ایک اور چمچ تیار کر چکا تھا، اور اس دفعہ اس نے مزاحمت بھی نہ کی تھی۔ اس کی سوچ تھی کہ وہ اسے کھانا کھلانا 5 منٹ کا کام ہو۔ وہ اپنے 20 منٹ یہاں برباد کر چکی تھی صرف اس کی باتوں سے گھبراتے ہوئے، اور آخر اس نے پانی کا گلاس بھرتے ہوئے اس کے لبوں سے لگایا، جو آدھا پینے کے بعد وہ اسے پینے کے لیے دے چکا تھا۔ وہ اسے کھانا کھلانے کے بعد اس کی گود سے اٹھنے لگی، جب اچانک وہ اسے اپنی باہوں کے حصار میں قید کرتے ہوئے بیڈ روم میں لے جانے لگا۔ تاشفین،
اس کی اس حرکت پر وہ گھبرا کر رہ گئی، جبکہ اس کے لبوں سے اپنا ٹوٹا پھوٹا نام سن کر وہ دلکشی سے مسکراتے ہوئے کمرے میں داخل ہوا اور اپنے پیر سے دروازے کو بند کرتا اس کے ساتھ ہی بیڈ پر آ گیا، اور اس کی ساری مزاحمتیں، ساری شرم و حیا اس کے پناہوں میں ہی کہیں قید ہو گئی تھی۔ بہو کہہ رہی ہے کہ وہ اپنا کوئی کپڑا ساتھ لے کر نہیں آئی، اور یہ بھی بتا رہی ہے کہ تو نے اس کے کوئی بھی کپڑے ساتھ آنے نہیں دیے، کیونکہ تم نے اس کو کہا تھا کہ تو اسے سارے کپڑے نئے لے کر دے گا، اسی لیے آج رات کو اسے اپنے ساتھ باہر لے کر جائے گا اور اسے شاپنگ کروائے گا۔ اماں، رات کو شاپنگ پر کون جاتا ہے؟ صبح چلا جاؤں گا میں۔ وہ اپنے باپ کے ساتھ اسٹڈی روم میں بیٹھا نہ جانے کون سی میٹنگ پر ڈسکس کر رہا تھا۔ بیٹا، شادی کرتے ہوئے خیال نہیں آیا کہ دن میں کرنی ہے یا رات میں؟ جو کہا ہے وہ کر، بہو کو لے کر جا اور اسے اچھی سی شاپنگ کروا۔ بیچاری صرف اس لیے اپنا کپڑا لتا لے کر نہیں آئی کیونکہ تجھے اس کے کپڑے پسند نہیں تھے۔ میں کہتی ہوں ایسی کون سی قباحت تھی اس کے گبروں میں جو تو اس کا بیگ وہاں باہر سڑک پر پھینک آیا۔ اب بیچاری کو رات کے پہننے کے لیے آرام دہ کپڑے بھی نہیں ہیں۔ وہ تو میں نے ایک سوٹ بنوا کے رکھا تھا اپنی بہو کے لیے، بیچاری اتنی گرمی سے صبح سے وہی پہنے گھوم رہی ہے، اور ایک تو ہے جو احساس ہی نہیں۔ اگر اسے لے کر آیا ہے تو ٹھیک سے اپنی ذمہ داری نبھا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ان کا انداز کافی سخت تھا۔ بیگم، آپ ذرا سی بات پر اسے کیوں ڈانٹ رہی ہیں؟ لے جائے گا شاپنگ پر، آپ رات کے لیے تناوش کا کوئی جوڑا دے دیں۔ ابراہیم صاحب نے کچھ کہنا چاہا۔ آپ تو رہنے ہی دیجئے ابراہیم صاحب، ایک تو بیٹا شادی کر کے گھر آ گیا، مجال ہے جو آپ نے ایک سوال بھی پوچھا ہو، اور اوپر سے اب وہ اپنی بیوی کی ذمہ داریاں ٹھیک سے نبھا تک نہیں رہا، اور آپ اسے شے دے رہے ہیں۔ اور تناوش کے کپڑے کیوں پہنے گی وہ؟ اس کے سر کا سائیں اس کے ساتھ ہے، 2 دن کی دلہن ہے وہ، کیوں پہنے اس کی اترن لوگوں کی باتیں سننے کے لیے؟ اماں کو غصہ آ گیا تھا۔ میں یہ سب کچھ بالکل برداشت نہیں کروں گی ابراہیم صاحب، خبردار جو میری بہو کے معاملے میں اس نے ذرا سی لاپرواہی کی۔ بیچاری بن ماں باپ کے بچی ہے، بیچاری ایک تو اس ماحول میں ٹھیک سے رہ نہیں پا رہی، اور اوپر سے اس کے سرتاج کو اس کی پرواہ نہیں ہے۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے آپ سے ولیمہ رکھنے کی بات کی تھی۔ ان کی توپوں کا رخ اب ابراہیم صاحب کی طرف تھا، جبکہ وارق نے پتلی گلی سے نکلنا بہتر سمجھا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اب اس کے باپ کی خیر نہیں۔ اس کا باپ بیچارہ تو کبھی بیگم کے سامنے آواز بھی نہیں اٹھا پایا تھا۔ گھر میں ہمیشہ سے اماں کی چلتی رہی تھی اور آگے بھی ان کی ہی چلنی تھی۔ باہر کے معاملات مرد کس طرح سے سنبھالتے ہیں انہیں کوئی واسطہ نہ تھا، لیکن اپنے گھر کے سکون پر وہ کسی طرح کا کمپرومائز نہیں کر سکتی تھی، اور یہ بات ابراہیم صاحب بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے، بلکہ انہیں حق پر سمجھتے تھے، اسی لیے کبھی آگے سے بحث بھی نہیں کی تھی۔ آپ لوگوں کے لائکس کی وجہ سے میرا بالکل دل نہیں کر رہا ایپیسوڈ دینے کا، یار کم از کم لائک تو کر دو، کیا چلا جائے گا تم لوگوں کا؟ قسم سے اگر انگوٹھے میں درد ہوا تو میں نے انگوٹھا نواں لگوا دینا ہے، لیکن کم از کم لائک تو کرو یار، اس طرح سے تو نہیں چلے گا نا۔ مطلب 2 دن ہو گئے میرے 1000 لائکس بھی کمپلیٹ نہیں ہوئے، اور کل کے سرپرائز ایپیسوڈ پہ میں نے 1300 لائک کی فرمائش کی تھی۔ بہت غلط ہو یار آپ لوگ، قسم سے میرے کو بڑا غصہ آتا ہے آپ لوگوں پر، اور میرے سبسکرائبر پورے ہونے میں صرف 40 سبسکرائبر رہ گئے، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا نا، تو جلدی کرو۔ تو ملیں گے ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنی کو اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔